الحمدللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، اما بعد۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کو بیان کیا جا رہا ہے۔ غزوہ تبوک کا ذکر کریں گے اس مرتبہ۔ 9 ہجری کا سب سے بڑا اور اہم واقعہ غزوہ تبوک کا ہے۔ پہلے عرض کیا گیا کہ فتح مکہ کے بعد حضور علیہ السلام ذی الحج 8 ہجری کو واپس مدینہ منورہ آئے تو رجب تک آپ جو ہے وہ مدینہ میں ہی رہے، تقریباً 7-8 مہینے۔ اور پھر جو ہے آپ کو پتہ چلا کہ روم کا جو بادشاہ ہے ہرقل، اس نے اپنے گورنر قباد کو 40,000 لشکر دے کر مدینہ کی طرف روانہ کیا ہے، اور وہ مدینہ پر حملہ آور ہونا چاہتے ہیں کہ وہاں کسی نے بتایا، دشمنوں نے، کہ مدینہ کے حالات جو ہے وہ سازگار نہیں ہیں اور کھانے پینے کا بھی قحط والی سچویشن ہے، تو ابھی مسلمانوں میں اتنی قوت اور طاقت نہیں ہے، اور موقع اچھا ہے کہ ان پر حملہ کیا جائے۔ تو یہ خبریں جب حضور علیہ السلام کو آئیں تو آپ نے بھی تیاری کی، لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس تیاری کو بیان کریں، اس سے پہلے حالات کو بیان کیا جا رہا ہے کہ تبوک جو ہے یا تو ایک قلعے کا نام ہے، اور بعض کا کہنا ہے کہ ایک چشمے کا نام ہے، اور یہاں تک اسلامی لشکر گیا تھا اور یہاں اس جگہ سے پھر واپس آیا تھا، اس لیے اس غزوہ کا نام غزوہ تبوک پڑ گیا۔ اور پھر کہتے ہیں کہ اس جنگ کو جنگ افصحا بھی کہا جاتا ہے، یعنی خوار کرنے والی، کہ اس جنگ میں منافق جو ہے وہ خوار ہو گئے اور بالکل ظاہر ہو گئے۔ اور پھر اس جنگ کو جیش الاسرت بھی کہا جاتا ہے، کہ اسرت کہتے ہیں مشکل کو، ایک مسرت ہوتی ہے خوشی، اور اس کا اپوزٹ ہے اسرت، یعنی تنگی، پریشانی۔ کہ اس جنگ میں حالات بڑے سخت تھے، اور ان سخت حالات میں یہ سفر ہوا۔ ایک تو قحط کی صورتحال تھی، کھانے پینے کی اشیاء بالکل میسر نہیں تھی، بڑی مشکل سے، اور لشکر کے حساب سے بھی اتنی تنگی تھی کہ 10 آدمیوں کو ایک اونٹ ملا کہ وہ باری باری اس پر سوار ہوتے جائیں۔ تو اور پھر پانی کی قلت تھی، پانی کا یہ حال تھا کہ لشکر جو ہے وہ مجبور ہو جاتا تھا کہ پانی نہیں تھا تو پھر اونٹ کی اوجڑی، یعنی اونٹ کو ذبح کر کے اس کی اوجڑی کو چوسا جاتا تھا تاکہ پانی کی کمی کو دور کیا جائے۔ اور سخت لو کی ہوا لگتی تھی، گرم ہوا لگتی تھی، اور یہاں عالم یہ تھا مدینہ میں کہ ابھی فصلیں تیار تھیں، تو تیار فصل کو چھوڑ کر اور درختوں کو سائے کو چھوڑ کر اتنا بڑا طویل سفر، گرمی میں اور بھوک میں اور پیاس میں، تو یہ بڑا مشکل تھا۔ اس جنگ میں لڑائی تو نہیں لگی، لیکن یہ سفر بہت دوسری جنگوں سے بہت کٹھن تھا۔ انہی حالات پر یہ ایک آیت لائے ہیں
کہ یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ ثاقلتم الی الارض ورضیتم بالحیاۃ الدنیا من الآخرۃ فما متاع الحیاۃ الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل۔ سورۃ توبہ کی 38 نمبر آیت ہے۔ اس کا مفہوم اس طرح ہے کہ اے مومنو، کیا ہو گیا ہے آپ کو کہ جب آپ کو کہا جاتا ہے کہ نکلو اللہ کے راستے میں تو آپ میں گرانی سی آ جاتی ہے اور زمین پر آپ ایسے یعنی بوجھل بن کر بیٹھ جاتے ہو۔ ارضیتم بالحیات دنیا، کیا تم لوگ دنیا کی زندگی سے راضی ہو گئے ہو، من الآخرت، اور آخرت پر یعنی دنیا کو ترجیح دے رہے ہیں۔ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرت الا قلیل، تو دنیا کی جو زندگی ہے، دنیا کا جو سر و سامان ہے، آخرت کے مقابلے میں بالکل کم ہے۔ حضور علیہ السلام نے لشکر تیار کیا اور جنگ کی تیاری کو سامنے رکھ کر آپ نے جو امیر صحابہ تھے ان کو حکم فرمایا کہ لشکر کے کھانے پینے کا انتظام کیا جائے، اس میں یعنی جو اخراجات ہیں اس میں ہر ایک استعداد کے مطابق حصہ ملائے۔ تو اس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ اس مرتبہ مجھے مال کافی تھا اور میں نے دل میں خیال کیا کہ ہر مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے سے ہر نیکی میں آگے نکل جاتے ہیں، تو اس مرتبہ میرے پاس کافی مال ہے تو میں آگے نکل جاؤں گا۔ تو فرما رہے ہیں کہ میں نے اپنے مال کا آدھا حصہ کیا اور آدھا حصہ گھر میں رکھا اور آدھا حصہ جا کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں لشکر کی اعانت کے واسطے میں نے پیش کیا۔ تو ادھر سے حضرت ابوبکر صدیق بھی آئے، حضور علیہ السلام نے میرے سے پوچھا کہ عمر آپ کیا لائے ہیں اور کیا گھر چھوڑ کر آئے ہیں؟ تو میں نے کہا یا رسول اللہ آدھا گھر والوں کے لیے لایا ہوں، آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑا ہے اور آدھا لشکر کے لیے لے کر آیا ہوں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق سے آپ نے یہی سوال پوچھا کہ ابوبکر تم کیا گھر چھوڑ کر آئے ہو اور کیا لے کر آئے ہو؟ تو حضرت ابوبکر صدیق عرض کرنے لگا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کو گھر میں چھوڑ کر آیا ہوں، اللہ اور اللہ کے رسول کے نام کو گھر پہ چھوڑ کر آیا ہوں، اور باقی جو کچھ تھا وہ سارا کا سارا سامان لے کر آیا ہوں۔ حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ جب میں نے حضرت ابوبکر کا حال دیکھا تو پھر میں نے زندگی بھر دوبارہ یہ کبھی خیال نہیں کیا کہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نیکی میں سبقت لے جاؤں گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ، اونٹوں کا قافلہ تجارت کے لیے شام روانہ ہو رہا تھا، تو 100 اونٹ تھے جو سامان کے ساتھ لدے ہوئے تھے، تو انہوں نے وہ پورا جو قافلہ وہاں جانا تھا وہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ 100 اونٹ اور دے دو، تو آ کے پھر جو ہے وہ اس نے پھر 100 اونٹ پیش کر دیے۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر تیسری مرتبہ بھی حضور علیہ السلام کی خدمت میں 100 اونٹ پیش کیے، رات کا ٹائم تھا، اور پھر چوتھی مرتبہ جو ہے 1000 دینار وہ سکہ ہوتا تھا جو سونے کا ہوتا تھا اور سب سے یعنی اونچا اور مہنگا، وہ پیش کیے۔ تو پھر حضرت عثمان کے شان میں آیت آئی، سورہ بقرہ کی ہے کہ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں رات کو اور دن کو
اور ظاہر ظہور اور چھپ کر، تو ان کے لیے اللہ کے پاس اجر ہے، اور ان کو نہ تو کوئی خوف ہوگا نہ تو کوئی غم ہوگا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے ان کو 4000 دینار تھے، 2000 دینار حضور علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیے لشکر کی مدد کے واسطے، تو آپ نے ان کو ایک برکت کی دعا دی، تو ان کا اتنا مال بڑھا کہ کوئی حد نہ رہی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف جو ہے وہ امیر ترین صحابہ میں سے ہیں۔ پھر ایک غریب صحابی تھا، ابو عقیل انصاری، اس نے ایک مزدوری کی، رات کی دن کی، اور جو کچھ وہاں سے ملا اس کا جو ہے آدھا حصہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں لشکر کی اعانت کے واسطے پیش کیا۔ تو مزدور کو ایک دن کی یا 2 دن کی کیا مزدوری ملتی ہے، بمشکل وہ اپنا کھا سکتا ہے۔ تو جہاں لوگ 100 اونٹ مال کے لدے ہوئے دے رہے ہیں، جہاں لوگ پورا گھر آ کے رکھ رہے ہیں، اور جہاں 1000 دینار دیے جا رہے ہیں، وہاں بظاہر ایک دن کی اجرت کسی نے رکھی، تو اجرت تو اتنی زیادہ نہیں ہے کہ لشکر میں اس کا کوئی یعنی خاص اس کا فائدہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ دل کو دیکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے دل پر نظر فرمائی، اور ان کا جو وہ کھجور لائے تھے وہ سارے سامان کے اوپر رکھ دی، اور ان کا اپنے ایک اعزاز فرمایا۔ تو منافق لوگ جو ہیں اس پر یعنی وہ تنقید کر رہے تھے کہ یہ کیا لایا ہے، اور حضور جو ہے وہ اس طرح ان کے چھوٹی سے خیرات کو یا چھوٹی سی مدد کو اتنا بڑھا چڑھا کر پیش کر رہے ہیں۔ تو وہ آپس میں جو ہے اس طرح سے مذاق کر رہے تھے، اور تو اس پر قرآن پاک کی آیت آ گئی کہ والذین لا یجدون الا جہدہم فیسخرون منہم سخر اللہ منہم ولہم عذاب علیم، کہ جو لوگ مزدوری کر کے صدقہ کر رہے ہیں ان پر یہ منافق ان کو ٹوک رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان منافقوں کو سزا دے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ادھر حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب لشکر کو تیاری کا حکم دیا اور لوگ تیاری میں لگ گئے، تو کچھ صحابہ ایسے تھے جو بالکل غریب تھے۔ وہ 7-8 صحابہ تھے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ کر بیٹھ گئے، اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، ہمارے پاس تو کچھ ہے نہیں، نہ سواری ہے اور نہ مال ہے، تو ہم کس طرح جنگ میں چلیں گے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اتنا بندوبست تو ہے نہیں کہ آپ جیسے غریب لوگوں کو اٹھایا جائے اور لے کر چلیں، نہ سامان اتنا ہے اور نہ سواری ہے کہ آپ لوگوں کو ساتھ اٹھائیں۔ تو یہ جواب سن کر وہ بہت غمگین ہو گئے، اور حضور علیہ السلام کی جب مجلس سے اٹھے تو روتے ہوئے گئے کہ ہم پیسوں کی وجہ سے آج حضور کے ساتھ جا نہیں سکتے، جنگ میں شریک ہو نہیں سکتے۔ تو اس پر قرآن کریم کی ایک آیت آ گئی، اور اس جماعت کو، ان صحابہ کی جماعت کو پھر جماعت بقائین یعنی رونے والی جماعت قرار دیا گیا۔ اور اس آیت کا بھی مفہوم اس طرح ہے کہ اذا ما اتوک لتحملہم قلت لا اجد ما احملکم علیہ وتولوا اعینہم تفیض من الدم حزنا
الا یجدوا ما ینفقون، سورۃ توبہ کی آیت نمبر 92 ہے۔ تو اس کا مفہوم وہی ہے کہ جب یہ لوگ آتے ہیں کہ ہمیں بھی لے کر چلے، تو آپ ان کو فرما رہے ہیں کہ میرے پاس اتنا کچھ ہے نہیں کہ آپ کو میں لے چلوں، تو اس پر وہ رو رہے ہیں اور ان کے آنسو جو ہیں ان کے گالوں پر آ رہے ہیں، اور ان کو یہ دکھ ہے کہ ان کے پاس کچھ ہے نہیں کہ جو وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے قابل ہوں۔ تو یہ پھر آیات سن کر ان کو جو امیر صحابہ تھے، بعض کو حضرت عثمان نے خرچہ دیا اور بعض کو حضرت عباس نے خرچہ دیا، اور ان کو جو ہے وہ لے لیا ایک ساتھ۔ تو انشاءاللہ یہ غزوہ تبوک کے آگے بھی واقعات ہیں، تو فی الحال اس کا وقت پورا ہو گیا ہے، تو انشاءاللہ اس کو مزید ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔